حمدا لمن فقه عباده الدين وصلاة وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ شرح القواعد الفقہیہ کا آج 11واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم لوگ فقہی قواعد کا 10واں مجموعہ پڑھیں گے، اور اس مجموعے کا تعلق ہے بینہ اور اقرار سے، اور اس کے اندر بھی 2 قاعدے ہم ذکر کریں گے۔ پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بہت مشہور قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دلیل جو نا وہ مدعی سے، دلیل گواہ جو نا مدعی سے مانگے جاتے ہیں، اور گواہ وغیرہ حاضر کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر گواہ اس نے نہیں لائے تو اس صورت میں جو انکار کر رہا ہے، منکر ہے، اس سے قسم لی جائے گی۔ اس کی صورت مثلا یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے برات ذمہ ہے، لیکن اگر مدعی وہ گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے اور اس کے بعد گواہ نہ ہو، اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر سکے، تو اس صورت میں منکر کا قول قابل قبول ہوتا ہے قسم کے ساتھ، اس سے قسم لی جائے گی۔ قسم اٹھانے کی صورت میں اس کی بات کو جو ہے نا قابل عمل میں لا کر نافذ کر کے اسی کے مطابق فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اور دوسرا قاعدہ ہے المرء مؤاخذ باقرارہ، کہ آدمی اگر کوئی اسی چیز کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس کا اقرار معتبر ہوتا ہے، اور اس اقرار کی بنیاد پر اس کی اخذ ہو سکتی ہے، اس کو پکڑایا جا سکتا ہے، اور وہ جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے اس کو مکمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عاقل بالغ آدمی یہ کہتا ہے کہ فلان جو شخص ہے، زید نامی یا عبداللہ نام کا جو شخص ہے، بندہ ہے، اس کا میرے اوپر 1000 روپے ہیں، یا 2000 روپے ہیں، یا 5000 روپے ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر 5000 روپے ثابت ہو جائیں گے، اور وہ اس سے لیے جائیں گے کہ فلاں بندے کے آپ کے اوپر پیسے ہیں، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا ہے۔ تو اقرار کرنے کی صورت میں آدمی کو پھر اپنے اقرار کا جو ہے نا جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ چکانا پڑے گا، اس کے بغیر خلاصی نہیں ہوگی۔ اس قاعدے سے بھی کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ اگر کوئی عورت اقرار کرتی ہے کہ میرا جو حق مہر ہے وہ میرے شوہر کے اوپر ہے، ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیا، اور وہ حق مہر جو ہے نا وہ فلاں بندے کا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فلاں بندے کو دے دے، یا وہ میرے والد صاحب کو دے دے، اس کے اوپر لازم ہے۔ اس صورت میں عورت کا یہ اقرار قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے، تو یہاں پر اقرار وقرار قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شوہر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں، مثلا 1 سال پہلے کی بات ہے، کہ میں نے اپنی بیوی کو نان نفقہ نہیں دیا تھا اور وہ میرے اوپر لازم ہے، حالانکہ جن دنوں کی یہ بات کر رہا ہے، جن دنوں کی نفقہ کا اقرار کر رہا ہے، ان دنوں میں اس کی بیوی اس سے ناشزہ تھی، اس سے الگ ہو گئی تھی، نافرمان ہو گئی چلی گئی تھی، تو اس صورت میں بھی اس بندے کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو المرء مؤاخذ باقرارہ، یہ بھی قاعدہ اغلبی ہے۔ بعض چیزوں میں اقرار کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مواخذہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض چیزوں میں اقرار قابل عمل نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کسی کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ
11واں سبق ہے اور بینہ اور اقرار کے متعلق ہے. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.